صوفیاء کرام نے روحانی ترقی کے لیے 4 منازل یا 4 سٹیجز مقرر کی، اور اس صورت میں انہوں نے آسانی کی خاطر لوگوں کو سمجھایا۔ پہلی سٹیج شریعت ہے، دوسری سٹیج طریقت ہے، تیسری حقیقت ہے، اور چوتھی معرفت ہے۔ حقیقت کے مقام پر آدمی صرف اپیرنس تک نہیں رہتا، بلکہ ان کے پیچھے وہ ریالٹی کو دیکھنا شروع کر دیتا ہے، اور یہ صرف ڈے ٹو ڈے لائف میں ایسا وہ نہیں کرتا، بلکہ وہ جو میٹافزیکل ٹروتھ ہے، جو حق ہے، اور وہ اس قسم کی باتیں جو ایکسٹرا ڈائمینشنل ریالٹی کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، ان کی وہ اسی طرح سے ایکسٹرا ڈائمینشنل پرسیپشن کرنے لگتا ہے۔ اس کو وہ معرفت کہتے ہیں۔ لیکن بعض علماء نے فرمایا کہ اس کی کیا ضرورت تھی کہ یہاں شریعت کے بعد پھر وہ طریقت اور حقیقت اور معرفت کی استعمال کی۔ شریعت بجائے خود ایک جامع اصطلاح ہے، اور اس کی ضرورت نہیں تھی کہ آگے کوئی اصطلاح استعمال کی جائے۔ اس میں صوفیاء نے اعتراض نہیں کیا، بلکہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم نے تو محض تفہیم کی خاطر ان 4 سٹیجز کی نشاندہی کی تاکہ لوگ آسانی سے سمجھ لیں، ورنہ شریعت واقعی ایک جامع ٹرم ہے، اور اگر اسی کو کہا جائے تو بالکل ٹھیک ہوگا۔ سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پیشوائے خود شریعت ساختم، ہر حقیقت از محمد یافتم۔ اس میں وہ علماء کے ساتھ ایگری ہیں کہ اگر آپ شریعت ہی کہتے ہیں تو ہم نے تو شریعت کو ہی رہنما بنایا ہے، اور ہر بات ہم نے محمد رسول اللہ کی شریعت اور ان کی سنت سے لی ہے، تو ٹھیک ہے، اسی شریعت کو استعمال کرتے رہیں اور آگے چلتے جائیں تو منزل وہی ہے، آپ کو معرفت اس طرح سے حاصل ہو جائے گی۔ اب جہاں تک معرفت کا تعلق ہے، تو جیسا کہ آپ کو بتایا گیا کہ معرفت کے مقام پر آدمی الہیات کو یا ایمان کی خصوصیات کو بہتر طور پر سمجھنے کے قابل ہو جاتا ہے، کیونکہ اب وہ پوری نفسیاتی گہرائی کے ساتھ جب ایمان کی شرائط یا ایمان کی خصوصیات پر نظر ڈالتا ہے تو پھر الہیات کے بہت سے مقامات وہ سمجھنے لگتا ہے، اور الہیات کے بہت سے مقامات سے مراد ہے توحید، اور توحید کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات اور اس کے ساتھ اسماء الہی، یہ ساری باتیں وہ سمجھنا شروع کر دیتا ہے، یا کافی حد تک وہ سمجھ لگتا ہے۔ اس کے بعد جب اس کی کئی قوتیں بیدار ہو جاتی ہیں، جنہیں ہم سائیکو اسپریچول فورسز کہتی ہیں، اور اس کے بعد بالکل خاص طور پر جو اسپریچول پاورز ہیں وہ جب بیدار ہوتی ہیں، تو پھر وہ خوابوں کے ذریعے، الہام کے ذریعے، القاء کے ذریعے، کشف کے ذریعے بہت سی باتیں دیکھنا شروع کرتا ہے اور سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ اب معرفت کا مقام آ جاتا ہے۔ بعض اوقات تو معرفت آدمی کو اپنے شیخ طریقت سے ہی حاصل ہو جاتی ہے، لیکن معرفت کا جہان بہت وسیع ہے، اپنے شیخ طریقت سے بھی وہ حاصل کرتا ہے معرفت، اور پھر اس کے بعد مطالعے کے ذریعے سے لوگوں کو، فقیروں سے مل کر اور اللہ سے مل کر، ان کی صحبت میں رہ کر پھر بہت سی باتیں اس پر کھلتی ہیں، اور یہاں پر پھر اسے شیخ معرفت کی ضرورت پڑتی ہے، ایک خاص شیخ معرفت کی، ایک مخصوص شیخ معرفت کی، جو اس کو بتا سکے کہ ان تمام باتوں کا کیا مطلب ہے، اور ان کو وہ گائیڈ کرتا جائے۔ اور آگے ہم دیکھیں گے کہ اس وقت ہماری نظر حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ پر پڑتی ہے، جس کو بزرگوں نے سلطان العارفین کہا، جو سلطان فقر تھے اور جو معرفت کے ایک بہت بڑے امام تھے۔